تو صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا کاشف صاحب. پیسہ ہم کہتے ہیں زندگی میں کما لیں, چاہے اس کے عوض ہمیں اپنے رشتوں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. ایسے بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ وہ پوری جوانی اپنی پیسے کے پیچھے گوا دیتے ہیں اور بڑھاپے میں ان کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہوتا. بالکل اس وجہ سے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ میں نے اپنی جوانی پیسے پہ لگا دی, تو وہ بچہ بھی تو پھر پیسے کے پیچھے بھاگے گا, باپ کے پیچھے تو نہیں بھاگے گا. پروین شاکر نے اپنی کتاب خوشبو کے دیباچے میں کمال کی لائن لکھی ہے. میں سمجھتا ہوں زندگی میں اس لائن کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. وہ کہتی ہیں ہم لوگ اپنی زندگیاں بنانے میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں, گزارنے کے لیے وقت نہیں رہا. تو جو می ٹائم ہے نا, جس کو گزارنا کہا جاتا ہے, وہ وہی ہوتا ہے جب آپ ایک کپ چائے پیتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, خوشی سے کھلکھلاتے ہیں, کہکے لگاتے ہیں, جب آپ چٹکیاں کاٹتے ہیں, جب آپ شرارتیں کرتے ہیں. اور یہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ اور میں بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے. دیکھیے اس وقت ہمیں نہ پیسے کا پتہ تھا نہ وقت کا پتہ تھا. کسے کہتے ہیں, ہمیں ایک بات پتہ تھی کہ ہم نے احترام کرنا ہے, محبت سے پیش آنا ہے. ہم کتنے خوش تھے. آج جب ہم اس کے پیچھے بھاگے تو ہم نے سیکریفائس کر دی ان ساری چیزوں کو. ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں ضرور, لیکن اس کے لیے رشتے نہ چھوڑیں, احترام نہ چھوڑیں, مدت نہ چھوڑیں. پہلے کے زمانے میں کاشف صاحب بہن بھائیوں میں کتنا پیار ہوا کرتا تھا. آج تو وہ پیار اور خلوص ہی ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا مریبا, اس وقت ایک گھر میں رہتے تھے, اب ہم کہتے ہیں دیوار ڈال لیں. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حصہ ملتا ہے, اس میں سے 2 کروڑ روپے کا میرا حصہ ہوگا, اور میں اس کو بیچ کے کسی دوسرے کا چلا جاؤں گا, کیونکہ جو میرے گھر کھانا پکتا ہے وہ میرا بھائی ہلکا سا غریب ہے, تو اس کے بچے بھی آ جاتے ہیں مانگنے, مجھے دینا. ایک زمانے میں دینے میں اوپر سے عنایت کا حکم تھا. وہ کہتے دوں گا تو آئے گا. اب کہتے ہیں دوں گا تو ختم ہوگا. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا کاروبار کیا ہے, انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں دینا. وہ جتنا دو گے بڑھتا چلا جائے گا. ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر آئے, کسی بات پر پریشان تھے, تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ نے کوئی بات نہیں کی, ایک پانی کا گلاس لا کر دیا, کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تسلی دی. جب یہ وقت گزر گیا تو ایک دن حضرت مولا نے کہا, فاطمہ تم دنیا میں اس کائنات میں میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہو. دیکھیے بیوی کی تسلی یا ہسبینڈ کی بیوی کو تسلی بہت ضروری. کتنا منیبا آسان سا رشتہ ہے کہ میں شام کو گھر جاؤں, یہ سوچ کر نہ جاؤں صبح سے میں کام کر رہا ہوں صرف بیوی میرا احترام کرے گی. یہ سوچوں یہ صبح سے کچن میں لگی ہوئی ہے, بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے, اس نے بچوں کو بھیجا, مجھے بھیجا, میرے آنے تک گھر کی صفائی کی, تو میں جا کر اس کو کہوں میں تمہارا شکر گزار ہوں, میں گیا ہوا تھا, تم نے میرے گھر کا, میری عزت کا, میرے بچوں کا, میرے ماں باپ کا خیال رکھا. اور پھر وہ مجھے کہے آپ بھی تو صبح اٹھ کر بستر چھوڑ کے, لحاف چھوڑ کے, اے سی چھوڑ کے, ہیٹر چھوڑ کے میرے لیے. اتنی سی بات کے اوپر رشتے خوبصورت ہو سکتے ہیں. اور جب ہم اپنی اپنی زندگیوں میں خوشیں گے شروع, پھر جتنا مرضی وقت گزاریں ایک چھت کے نیچے, کوالٹی ورک کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں جی, اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ 20-20, 25-25, 30-30 سال کے بعد, ابھی انڈیا کے ایک ایکٹر کا میں پڑھ رہا تھا, اس کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں. جب میں نوجوان تھا ہمارا ہیرو ہوتا تھا گووندا, اور اس کے بعد آج گووندا کی بیوی ڈیورس لے, کیوں, کیا ہوا؟ 30 سال ایک گھر کے نیچے میاں بیوی کی طرح. اس کا مطلب ہے وہ انگریڈینٹ کہیں کم ہو گیا جس انگریڈینٹ سے رشتے بنتے ہیں.